بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آج کے دور میں مسلمانوں کو کیا چیلنجز درپیش ہیں، کیا ایسے کام ہیں جو ہمیں کرنے ہیں اور کون سی ایسی باتیں ہیں جن سے ہمیں مقابلہ کرنا ہے۔ ہمیں مقابلہ کرنا ہے ظلم سے اور معاشرے میں ہونے والے اعلیٰ اور نچلے ہر سطح پر ہونے والے ظلم کا، ناانصافی کا۔ ہمیں مقابلہ کرنا ہے جھوٹ کا، ہمیں مقابلہ کرنا ہے وعدہ خلافی کا۔ ہمارا مقابلہ ہے فرقہ واریت، نااتفاقی اور نفرتوں سے۔ ہمارا مقابلہ ہے ایک ایسے معاشرے سے جہاں ہمارے سمیت ہر ایک بد اخلاق ہے۔ ہمارا مقابلہ ہے ایک ایسے معاشرے سے، ایسے لوگوں سے جہاں بددیانتی، کرپشن، غبن، فراڈ عام ہے۔ ہمارا مقابلہ ہے ایک ایسے معاشرے سے جہاں پر اطاعت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جہاں ہر آدمی اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتا ہے۔ بڑوں کی سرپرستی میں اور بڑوں کی ہاں میں ہاں ملانا اور ان کی احترام عزت کرنا، اس سے ہم دور ہو چکے ہیں۔ ہمارا مقابلہ ہے الحاد سے، ہمارا مقابلہ ہے الحاد سے، شکوک و شبہات سے، بدعملی سے، جہالت سے۔ اعمال سے ہم دور ہو گئے، یقین سے محروم ہو گئے، مغلوب ہو گئے، ظلم و بربریت کا شکار ہو گئے۔ فضائے بدر کیسے پیدا ہوگی ہے؟ حکومت، عدالت، تجارت، سیاست، معاشرت، انصاف، ہر چیز ہر جگہ، حتیٰ کہ دنیا میں ترقی کی دوڑ میں بھی ہم بہت زیادہ پیچھے ہیں۔ یہ سارے چیلنجز ہیں اور ان چیلنجز کا مقابلہ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ کیسے کرنا ہے، کیونکہ قرآن ہی وہ کتاب ہے جو جب یہ کتاب نازل ہوئی اور دنیا میں آ رہی تھی تو یہی سارے چیلنجز دنیا میں، یہی ساری خرابیاں دنیا میں موجود تھی۔ لیکن جب قرآن آیا ہے تو اس نے ان صحابہ کرام کو، ان حضرات کو جو ہر طرح کے چیزوں کے اندر پہلے یعنی کہ مبتلا تھے، لیکن قرآن کی برکت سے وہی لوگ ایسے کامل ایمان والے، ایسے انصاف والے، ایسے سچے اور ایسے پکی یقین والے ہو گئے کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ قرآن ہی وہ کتاب ہے کہ جس کی پر عمل کیا انہوں نے ساری دنیا پہ غالب آ گئے۔ یہ قرآن ہی ہے جس میں ایسے اصول ہیں موجود جس کی وجہ سے دنیا میں مسلمانوں کے، اسلام کے انصاف کا بول بالا ہوا، جہالتیں ختم ہوئی، لوگ اعمال پہ آئے، یقین پہ آئے، ظلم کا خاتمہ ہوا، حکومت، عدالت، تجارت، سیاست، معاشرت، ہر جگہ پر بہتری آئی، ہر جگہ پر مثالی نظام قائم ہوا۔ وہی قرآن ہے، وہی کتاب ہے، وہی آیتیں ہیں، کوئی دوسرا قرآن نہیں تھا وہ۔ لیکن حقیقت میں بات یہ ہے کہ وہ لوگ الگ ہیں اور ہم الگ ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نصاب بدلو، نصاب بدلو، حالانکہ نصاب میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے اندر پڑھنے پڑھانے والوں میں کمی ہے۔ قرآن کیا ہے؟ کیا تعریف ہے قرآن کریم کی؟ قرآن ایک کتاب ہے، ذالک الکتاب، ایسی کتاب ہے کہ اس کو ہر جگہ ہر وقت پڑھا جاتا ہے۔ قرآن کے معنی ہی یہ ہے کہ پڑھا جانے والا، قرآن کے معنی ہے ملانے والا، اللہ سے ملاتا ہے، مخلوق سے تعلق کاٹ کے اللہ سے ملاتا ہے۔ قرآن کے معنی ہے فرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والی، ایسے دلائل بیان کرنے والی جس سے توحید ثابت ہو جائے، جس سے رسالت اور قیامت پر ایمان لوگوں کا مضبوط اور محکم ہو جائے، شرک کا خاتمہ ہو جائے۔
قرآن ہدایت دیتا ہے، لیکن کن کو ہدایت دیتا ہے؟ جن کے اندر طلب ہوتی ہے۔ قرآن شفا ہے، دلوں کی بیماریوں کو ختم کرتا ہے، رحمت ہے، سراپا رحمت ہے جو اس پر عمل کرتا ہے، نصیحت ہے جس کی نصیحت پر چلتا ہے، مبارک ہے زندگیوں میں، مال میں، اسباب میں، ہر جگہ میں برکت ہی برکتیں لے کے آتا ہے۔ اس لیے تمام کتابوں کی طرح تمام نبوتوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے۔ اگر عمل نہیں کریں گے تو ہماری مثال ان لوگوں کی طرح ہو جائے گی کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، ان لوگوں کی مثال جن کو تورات کے ذمہ دار بنایا گیا اور پھر بھی انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ گدھا ہو اور گدھے کے اوپر بہت سی کتابیں لاد دی جائیں، تو گدھے کے اوپر کتابیں لادنے سے گدھا عالم نہیں بن جاتا، بلکہ گدھا گدھا ہی رہتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم قرآن والے کہلائیں، اسلام والے کہلائیں، مسلمان کہلائیں، علم والے کہلائیں، لیکن عمل نہ ہو ہماری زندگیوں میں، تو ہماری مثال اور ان یہودیوں کی مثال میں کوئی فرق نہیں رہے گا، ہماری بھی مثال وہی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں دین کا سچا داعی بنائے، دین پر عمل کرنے والا بنائے، اور قرآن ہم سے جو چاہتا ہے ہم ایسے ہی بن جائیں۔ نبوت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو اس کے 4 بڑے مقاصد ہیں۔ ایک تو یتلو علیہم آیات کا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، قرآن کریم کے الفاظ سکھانا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب سکھانا، قرآن کریم کی تفسیر و تشریح کا مطلب بیان کرنا، سکھانا، والحکمت، حکمت کی باتیں حدیث کی صورت میں لوگوں کو بیان کرنا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کرنا، ان کے دلوں کی بیماریوں کے حوالے سے ان کو بتانا کہ دلوں کی کیا کیا بیماریاں ہوتی ہیں۔ دلوں میں حسد ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، نفرت ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، لوگوں کا کینہ پالنا، بہت سی بیماریاں دلوں میں ہوتی ہیں، منافقت ہوتی ہے۔ تو ان سب بیماریوں کو ختم کرنا یہ انبیاء کرام کا کام ہوتا ہے، نبوت کا کام ہوتا ہے۔ خواتین اس حوالے سے کیا کام کر سکتی ہیں، یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، خواتین جب نیک ہوتی ہیں تو بچے نیک ہوتے ہیں، خواتین سے نسلیں بنتی ہیں، بچے ماں کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، ماں اگر متقی ہوگی بچے متقی ہوں گے۔ تو اب دیکھیے، کتابی یہودی نصرانی عورت سے نکاح کرنے کو علماء نے اسی لیے منع فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نکاح کرنے کو اسی لیے منع فرمایا کہ ان کا برا اثر پڑے گا اور ان جیسے اخلاق، ان جیسے عادات، ان جیسے عقائد بچوں میں پیدا ہو جائے گا۔ تو اس لیے خواتین کا نیک بننا، ان کے اندر دینی تعلیم اور دین و شعور پیدا ہونا یہ بہت ضروری ہے، لیکن تب اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ یہ علم سیکھنا سکھانا یہ صرف فیشن کے طور پر نہ ہو بلکہ عمل کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔